نئے آئی جی سندھ کی تعیناتی کے بعد محکمہ پولیس میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میرپور خاص رینجز میں اہم تعیناتیاں۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد خان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی تعینات کر دیا گیا۔ ذوالفقار لاڑک ایڈیشنل آئی جی CTD ہوں گے۔ شرجیل کھرل کا آپریشن سے تبادلہ کر کے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ اقبال دارا کو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چاندیو کو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ، فیصل عبداللہ کو ڈی آئی جی میرپور خاص تعینات کر دیا گیا، جبکہ ناصر آفتاب کو ڈی آئی جی سکھر رینج اضافی چارج دیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کو اب نتائج دینا ہوں گے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا دو ٹوک پیغام۔ نئے آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، سیف سٹی پروجیکٹ کو مؤثر بنانے پر توجہ دی جائے۔ صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح رکھیں۔ کچے میں جرائم پیش افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، سندھ پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ سندھ پولیس کو جدید بنانے کا مشن جاری رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منشیات کے خلاف جاری آپریشن کو بھی مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب آپ کو بتائیں، لاہور کے علاقے اچھرا میں CTD سے مبینہ مقابلے میں زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق CTD ٹیم ملزم فیضان باکسر کو نشاندہی کے لیے شیخو پورہ لے جا رہی تھی۔ اس دوران ملزم کے ساتھیوں سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ مزید جانتے ہیں، عمر یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا اس مقابلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور کا علاقہ اچھرا جہاں پر CCD کوتوالی کی ٹیم نے زیر حراست ملزم جو فیضان باکسر کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو پکڑا، تو اس کو نشاندہی کے لیے شیخو پورہ لے جا رہی تھی کہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا اور ہتکڑی لگے جو فیضان باکسر ہے اس کو گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اور قتل، رازدنی اور ڈکیتی سمیت دیگر مقدمات اس کے خلاف درج تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارا گیا، لیکن جو اس کے ساتھی تھے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اس تفصیل کا۔ گجرات میں انسانیت سوز واقعہ، خاتون نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر 3 کمسن بچوں کا گلا دبا کر مار دیا، لاشیں جلا کر آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں دفن کر دیں۔ ملزمہ اپنے دوست بابر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پولیس نے ملزمہ سدرا اور اس کے دوست بابر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذوالفقار حیدر رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹاک کی دوستی کا بھیانک انجام، گجرات کی رہائشی خاتون نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ پسند کی شادی کے لیے اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے لاشیں جلا ڈالی۔ انسانیت سوز واقعہ سرائے عالمگیر میں پیش آیا۔ سدرا نامی خاتون 12 روز قبل اپنے 3 بچوں کے ساتھ اچانک غائب ہوئی۔ شوہر نے مقدمہ درج کرایا تو پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ دوران تحقیقات انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے دوست بابر کے ساتھ مل کر بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا اور شناخت چھپانے کے لیے لاشوں کو جلا کر بھمبر آزاد کشمیر میں دفن کر دیا۔ ٹیکنیکل گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمہ کے مطابق وہ اپنے دوست بابر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مقتول بچوں کی عمریں 2 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ بچوں کے چچا کا کہنا ہے کہ ظالموں نے ان کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ سے جو گزارش ہے، اپیل ہے ہماری کہ ہمیں انصاف دلائے جائے اور دونوں درندوں کو مطلب سزائے موت تک اس کا حکم دیا جائے۔ لواحقین نے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھی رپورٹر عمر لیاقت کے ساتھ ذوالفقار حیدر، سما، گجرات۔ سبی کے علاقے چارک چوک پر دستی بم دھماکے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص رکشہ ڈرائیور تھا، جس کی شناخت محمد وفا کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں 10 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بیرونی ہاتھ بلوچستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ آئی جی بلوچستان پولیس محمد طاہر کا کوئٹہ کے انسدادی دہشت گرد اسکول میں 19ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ کہا، دہشت گردوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے عالمی سطح پر امن اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ چند افراد نے معصوم شہریوں کو ورغلا کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ مفاد پرست عناصر آئے اور سادہ لوگ افراد کو ورغلا کر اپنی مذموم مقاصد کے لیے بیرونی عناصر کے اعلی کار بنے، بلکہ عرض وطن سے بے وفائی اور دشمنی کی تمام حدود کو اُلانگتے ہوئے اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی۔
بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ ان سازشوں کے اندر شامل ہیں جو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات تبھی آگے بڑھیں گے جب نواز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی بات کریں گے۔ دیگر رہنماؤں کے گفتگو کرنے سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کی تائید بھی حاصل ہونی چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو۔ کہا 26 دسمبر کو احتجاج کی منصوبہ بندی کی وجہ سے بانی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہونے دی۔ ہمارے جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے جو ہے وہ مذاکرات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا وہ گفتگو جو آپ کا مقصد ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ تبھی ہوگی کہ جب میاں نواز شریف چاہیں گے، عمران خان صاحب چاہیں گے، پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب چاہیں گے۔ یہ صحیح ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو جیل میں کیا، وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل وہ تو نہیں بیٹھ سکتی۔ جب یہ بات ہو تو ان میں ایک رول یا ایک اعتماد جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے ادارے جو ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ جو ان کی پلاننگ، جو ان کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ 26 نومبر 2025 جو ہے اسے 26 نومبر 2024 کی یاد میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے پر احتجاج جو ہے وہ بنانا ہے۔ وہ ساری پلاننگ، ساری ٹریننگ، ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ خان صاحب نے کرنی تھی اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے کرنی تھی۔ اس لیے آپ نے ملاقاتیں روک دی؟ جی بالکل۔ پھر تو 8 فروری کو عمران نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے، پھر آپ 8 فروری تک دوبارہ ملاقات نہیں تو پھر کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ پھر نہیں ہوں گی، اس کا مطلب۔ آپریشن سندور میں ماتھے پر کلنک لگوانے کے بعد بھارت آہستہ آہستہ لائن پر آنے لگا۔ پاکستان کے ساتھ سفارتی طریقے سے ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ پاکستان نے لگے ہاتھ خبردار کر دیا کہ سنتاس معاہدے پر ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہونے پائے، عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ افغان طالبان رجیم پر ایک بار پھر واضح کر دیا کہ سرحد پر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان جوہری فہرستوں کا تبادلہ۔ نئے سال کے آغاز میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ Government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody. پاکستان نے بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ ایک سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی اور بھارتی رہنما سے مسافے کی تصویر دیکھی۔ ایاز صادق خود اس حوالے سے انٹرویو میں بات کر چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یمن تنازع طاقت کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ واضح کر دیا پاکستان یمن میں صورتحال معمول پر لانے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو یمن سے نہ جوڑا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، افغانستان سے ضمانت چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان کے لیے انسانی امدادی قافلہ بھیجا گیا، تاہم اسے روک لیا گیا۔ سرحد بند ہونے کے باعث کابل میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کی کوششیں جاری ہیں۔ A total of 1199 Pakistanis approached our embassy in Kabul seeking assistance for their return. These include 549 students and 402 individuals, including those with the families, and out of those, as I said, 15 students and 291 individuals have already returned to Pakistan by air. ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو الگ ملک تسلیم کرنے کے اقدام کو بھی یکسر مسترد کر دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا تائیوان معاملے پر چین کی حمایت کا بھی اعادہ، جموں و کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بھی آواز بلند کرتے رہنے کا عزم بھی دہرا دیا۔ لاہور سے خبر ہے، جہاں پر شادرہ میاں کالونی میں 6 سال کا بچہ مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے جاں بحق۔ کھانسی پر فارمیسی پر موجود شاہد نامی شخص نے بچے کو انجیکشن لگایا تھا۔ والد کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، انس ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انس، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل حمزہ، افسوسناک خبر شادرہ کے علاقے سے ہے، جہاں میاں کالونی بیگم کوٹ میں ایک ننھی جان جو ہے وہ مبینہ طور پر عطیت کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ کھانسی کی شکایت ہوئی تھی بچے کو، تو قریبی کلینک میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے ہیں، جہاں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ کھانسی کا معائنہ کروانے پر جو فارمیسی میں موجود شاہد نامی شخص تھا، اس نے انجیکشن منگوایا تھا اور انجیکشن لگایا، جس سے بچے کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ والد کا ایسا کہنا ہے کہ منہ سے جھاگ نکلی تھی اور سانس بند ہونے لگی تھی، جس کے بعد اس کا جو 6 سالہ بیٹا ہاشم ہے وہ جان کی بازی ہار گیا تھا۔ ہاشم کے والد کی مدعیت میں فارمیسی کے مالک کے خلاف
खिलाफ मुकदमा जो है वो मुतलका थाने में दर्ज करवा दिया गया है, और जो वर्षा हैं, वालिदैन हैं, वो गफलत बरतने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से इस मामले पर नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनज़फ़र इस तफसील का। नवाबशाह से खबर है, जहां पर मेहरान हाईवे पर 2 कारों में तसादुम हुआ, खातून समेत 2 अफराद जाबाक अफराद नवाबशाह के इलाके गोली मार के रिहायशी हैं। लाशों और जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नवाबशाह से, जहां पर मेहरान हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, खातून समेत 2 अफराद जाबाक, 2 बच्चे जख्मी। जाबाक अफराद नवाबशाह के इलाके गोली मार के रिहायशी हैं। लाशों और जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।